السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، یہ ہے خواجہ احمد جمال چشتی اور ان کے بابا خواجہ ثناء محمد چشتی۔ ان کا جو سالانہ عرس لگا ہوا، اس میں محفل میلاد تھی، تو اس کا تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھائی۔ تو ان کا جو آستانہ ہے، اس کے باہر والی سائڈ پہ میلے کا سما بنا ہوا تھی۔ میرے ساتھ جو ہے چھوٹا احمد تھا، بھتیجا میرا، اور یہ ساتھ میں جو ہے نا احمد ہے۔ احمد کے ساتھ اس کا جو ہے نا اس کے بابا بھی ہیں، اس کے بھائی، میرا بھائی ہے بڑا، تجمل کا بیٹا ہے احمد۔ تو میں گیا تھا لاہور سے، مجھے انویٹیشن تھی کہ بھئی آپ آئیں تو سالانہ ہے۔ یہ لگی ہوئی دوستو، محفل لگی ہوئی ہے، محفل کے اندر کا سامان ہے۔ تھوڑی دیر ہم لوگ محفل میں بیٹھے رہے ہیں، دعا میں شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا باہر کا ایریا ہم نے وہ جو ہے نا انجوائے کیا ہے۔ چھوٹا سا اس کو جھولے وغیرہ اس نے لیے ہیں۔ تو آپ یہ سامنے دیکھیں، اوپر وہ جو ہے نا کھیل رہا ہے احمد۔ تو احمد کہتا ہے جی میں نے جھولے لینے ہیں، تو یہ جمپ شم لگا رہا ہے، اور بچے بھی اس طرح انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم بھی مقصد تھوڑی دیر پھرتے رہے ہیں۔ تو یہ دوستو خواجہ ثناء محمد چشتی جو ہے نا، یہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کی جو ہے نا اولاد سے ہیں۔ تو ان کے جو ہے نا جہاں پہ ایک مرید ہوتے تھے، انہوں نے آستانے کے لیے کچھ 17 ایکڑ جگہ دی ہوئی۔ تو یہ تحصیل تاندلیاں والا کے جو ہے نا دور دراز علاقہ ہے، گڑھ فتح شاہ، اس کے قریب یہ جو ہے نا روڈ کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ رونق بنی ہوئی ہے، اور بڑے زبردست جو ہے نا یہاں پہ ماحول ہوتا ہے۔ تو بندہ جو ہے نا ایک دفعہ اگر چلا جائے نا، تو بندے کا دل کرتا رہتا ہے پھر جانے کو۔ تو دوستو پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے، پورے پاکستان سے، ہو سکتا ہے لوگ باہر سے بھی آئے ہیں۔ بہت بڑی محفل ہوتی ہے، بہت بڑا لنگر ہوتا ہے، چاہے جتنے لوگ بھی آ جائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ لنگر کم ہو جائے گا۔ جو ان کے مریدین ہیں پرانے وہ انتظامیہ ہے انجمن ثناء محمد بنی ہوئی، وہ لوگ بھی دن رات وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ کوئی لنگر پکا رہا ہے، کوئی انتظامیہ کام کر رہا ہے، سیکورٹی کے بہت زبردست قسم کا سسٹم ہوتا ہے۔ یہاں پہ عورتوں کو نہیں پھرنے دیا جاتا فالتو میں۔ کوئی جو لوگ مرید ہیں، ان کی اگر فیملی آتی ہے، تو وہ جب یہ عرس شروع ہوتا ہے تو اس کے ایک آدھے دن پہلے آ کے اندر جو ہے نا ایک بڑا گھر بنا ہوا ہے، وہاں پہ اندر رہتی ہیں۔ باہر جو ہے نا کہیں پھرنے کا ان کو موقع نہیں ہوتا، اور اندر والی سائڈ پہ ننگے سر نہیں پھرنے دیتے، سگریٹ نہیں پینے دیتے، کسی قسم کی کوئی لوفری، کوئی فضول کام نہیں ہوتا وہاں پہ۔ اگر کہیں کوئی کر رہا ہے تو اس کی انتظامیہ اس کو فوراً منع کر دیتی ہوتی ہے۔ تو یہ بس کھلونے وغیرہ لیے، بچوں کے لیے کچھ چیزیں لی تھی۔ احمد کہتا میں نے کھلونے لینے، تو اس کے لیے کوئی ایک دو چیزیں، کچھ کھلونے لیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بازار وغیرہ بنے ہوئے، اس میں ضرورت کی کافی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو گاؤں کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں، تو یہ جانوروں سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں، جیسے بیل وغیرہ ہے، تو ان کے استعمال کی چیزیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا بندوبست ہوتا ہے، مٹھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں، پکوڑے سموسے ہوتے ہیں، مچھلی وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ، یہ ساری جو جیسے میلوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ بس ہم لوگ کچھ دیر گھومتے رہے ہیں، تو میں نے کہا چلیں اپنے جو ہے نا ویورز کو بھی تھوڑا سا ایریا دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ بازار جو ہے نا مقصد ہے کہ دربار سے لے کے روڈ تک جو ہے نا بازار بنا ہوا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ بھائی بھی کہتا ہے جی پکوڑے لینے ہیں، چلیں جی پکوڑے کھاتے ہیں۔ پکوڑے یہاں سے لیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ابھی آپ دیکھیں اگلے سٹال پہ یہاں پہ تازی جلیبیاں نکال کے دے رہے ہیں، جتنا کوئی آرڈر دیتا ہے پاؤ آدھا کلو تو وہ اسی ٹائم تازی نکال کے دیتے ہیں۔ تو یہ تازی جلیبیاں ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا دوستو میلوں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناقص قسم کا تیل وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، پھر اگر اوپر سے بندہ پانی شانی پی لے تو بس گلا فوراً خراب ہو جاتا ہے۔
یہ تقریباً اینڈ بھی تھا، یہ مقصد یہاں سے نکلیں پھر آگے ہم جو ہے نا گھر کی طرف آ گئے. تو دوستو یہ جو ہے نا یہ چھوٹا ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. میرا ایک دوست ہے، اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی تصویر میں نے ایڈ کی ہے، اپنے بچوں کی تصویر ایڈ کی ہے، اپنی کو ایک دو ایڈ کی ہیں. تو بس یہ